Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is the idea of the beginning of the state یا the idea of the birth of state یعنی ریاست کی ابتدا کا نظریہ، یعنی ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی، ریاست کا وجود کیسے ہوا۔ ریاست کی ابتدا کا تاریخی، ارتقائی یا درست نظریہ، یہ وہ نظریہ ہے جس کو درست اور کامل تسلیم کیا جاتا ہے۔ ریاست کی ابتدا کا تاریخی یا ارتقائی نظریہ، جس کو انگلش میں ایوولوشنری تھیوری آف اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مفکرین نے یکے بعد دیگرے کئی نظریات پیش کیے۔ بعض نے کہا ریاست قوت کے استعمال کا نتیجہ ہے، کچھ اسے تخلیق ربانی کہتے ہیں، بعض اس کو خاندان کی بڑھتی ہوئی شکل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور متعدد مفکرین نے ریاست کو ایک معاہدے کا نتیجہ ٹھہرایا۔ ان نظریات میں جزوی طور پر سچائی ہوگی، لیکن کسی ایک کو وجہ تخلیق ریاست قرار دینا درست نہیں ہے۔ ریاست کی ابتدا کا تاریخی یا ارتقائی نظریہ 20ویں صدی میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ ریاست کی ابتدا کا تاریخی یا ارتقائی نظریہ 20ویں صدی میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس نظریے نے پہلے سے جنم لینے والے مختلف نظریات کا زور توڑ دیا۔ آج کل اس نظریہ کو درست سمجھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر گارنر کے الفاظ کے مطابق ریاست کو اللہ نے تخلیق نہیں کیا اور نہ یہ قوت کا نتیجہ ہے، یہ معاہدے کی وجہ سے بھی نہیں بنی اور نہ ہی محض خاندان پھیلنے کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر لیکاک کا کہنا ہے کہ ریاست ایک مخصوص زمانہ کی پیداوار نہیں ہے اور نہ ہی کسی منصوبہ بندی کا پھل ہے، بلکہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتقاء نے ریاست کو وجود دیا ہے۔ یہ تاریخ کے لمبے عمل کے جاری رہنے کے بعد بنی۔ ریاست کو تخلیق کرنے میں مدتوں کا عمل کار فرما رہا ہے، کئی عوامل کے اثرات نے اسے پروان چڑھایا، خونی رشتوں نے اس کی ابتدا میں مدد دی، طاقت نے اپنا رنگ دکھایا، مذہب کی بدولت بھی یہ منزل قریب تر آئی، لوگ بتدریج سوچتے سوچتے شعور پاتے گئے، بہتر سے بہتر کا حصول انسان کا مطمع نظر رہا ہے، انسانوں کی سوچ نے انہیں متحد ہونے کا راستہ دکھایا، ان متعدد عوامل کا نتیجہ ریاست کے وجود کا باعث بنا۔ ریاست ایک درخت کی مانند ہے جس کی پرورش میں زمین، بیج، پانی، ہوا، روشنی، کھاد، انسانی محنت اور کئی اور عوامل شامل ہیں۔ درخت ایک دن یا ایک چھوٹے سے عرصے میں نہیں اگتا، درخت بنتے تک پودے کو بہت سی منازل طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہی حال ریاست کا رہا، کافی عوامل اپنے طور پر کار فرما رہے اور ریاست نمودار ہوئی۔ ایک اور نظریہ جسے ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ یعنی نظریہ تخلیق ربانی کہا جاتا ہے، یہ نظریہ سب سے پہلے پیش ہونے والا نظریہ ہے۔ اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ ریاست کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، خود ریاست کو اس نے تخلیق کیا اور حکومت بھی اس کی طرف سے حکمرانوں کو عطا ہو۔ اس نظریہ کے حامی حکمرانوں کو دنیاوی اور دینی دونوں شعبوں میں عوام کا رہبر اور مقتدر اعلیٰ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نظریہ تخلیق ربانی کے چند اصول پیش کرتا ہوں۔ ریاست اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، حاکم اعلیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیا ہے، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوتا ہے، حاکم اعلیٰ ریاست میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، حاکم اعلیٰ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتا، حاکم اعلیٰ کی حکم عدولی اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہے، حاکم اعلیٰ مطلق العنان ہوتا ہے اور اس کے اختیارات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ فورس تھیوری یعنی نظریہ قوت کے حامی ریاست کو قوت اور جبر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ عوام کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے، جس گروہ کو باقی گروہوں پر فتح حاصل ہوئی اس کا سردار حکمران بن گیا اور مخصوص علاقے پر قابض ہو کر اپنے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کروا لیا۔ یعنی نظریہ قوت رکھنے والوں کے مطابق ریاست جنگ و جدل کا نتیجہ ہے۔ سرداروں کے درمیان جنگیں ایک بادشاہ کی حکومت کے قیام کا باعث بنی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کو جنگوں نے پیدا کی۔ برطانیہ، رشیا، اسپین، ناروے اور ڈنمارک میں مختلف قبائل کے درمیان جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حکمران وجود میں آئے اور انہوں نے ریاستوں کی بنیادیں رکھیں۔ یورپ ہی کی طرح ایشیا کے مختلف علاقوں میں گروہوں کے مابین جنگ و جدل نے ریاستوں کو جنم دیا۔ افغانستان اور وسط ایشیا کے علاقوں میں ریاستیں قبائلی جنگوں کے نتیجہ میں ابھریں۔ شعور زمانہ مسلمان مفکر ابن خلدون اس نظریہ کے قائل ہیں۔ ہیوم گریوری 7 اور اوپن ہائم نے بھی اس نظریہ کو پسند کیا۔
जबर و قوت نے یقیناً عوام کو مجتمع کرنے اور ایک ریاست کی شکل میں ڈھالنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ ایک سبب تھا، دوسرے کئی اسباب نے بھی ریاست کی تخلیق میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ فورس تھیوری کا نظریہ مختلف طبقوں نے اپنے اپنے مفادات کے تحت ابھارا۔ چرچ نے اس کے ذریعے ثابت کیا کہ ریاست ظلم و جبر کی پیداوار ہے۔ ریاست کے اختیارات کو کم کرنے کے حامی انڈیویجولسٹ نے اس نظریے کو پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست ایک برائی ہے، اسٹیٹ از این ایول۔ Our next point is patriarchal theory یعنی نظریہ پدرسری۔ نظریہ پدرسری سر ہنری مین نے پیش کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست خاندان کی وسیع تر شکل ہے۔ خاندان سب سے پہلا اور فطری ادارہ ہے جو انسانوں کو بنا بنایا ملتا ہے۔ خاندان پھیلا تو برادری بنی، برادری پھیلی تو قبیلہ بنا، قبیلہ کا سب سے بڑا بزرگ قبیلے کا سربراہ بنا۔ جب ایک قبیلہ مستقل طور پر ایک علاقے پر بلا شرکت غیر قابض ہو گیا تو وہ علاقہ خود مختار اور مقتدر ریاست کی شکل اختیار کر گیا۔ ریاست میں بادشاہ کی حیثیت قبیلہ کے سردار کو ملی۔ قبائل کی آپس میں جنگوں کے نتیجے میں مضبوط ترین قبیلہ وسیع سے وسیع علاقے پر قابض ہو گیا اور وسیع تر ریاست بن گئی۔ نظریہ پدرسری کافی حد تک یونانی مفکر ارسطو نے بھی حمایت کی۔ ارسطو کے الفاظ کے مطابق ریاست خاندانوں اور دیہاتوں کا مجموعہ ہے۔ پدرسری نظریہ کی چند انتہائی اہم خصوصیات پیش کرتا ہوں۔ ریاست کی ابتدا خاندان سے ہوئی۔ قبیلہ ایک مضبوط منظم تنظیم بنا اور اس کا سردار بعد ازاں بادشاہ کا روپ اختیار کر گیا۔ خاندان، برادری اور قبیلہ کا سربراہ مرد تھا اور ریاست بنی تو مرد ہی ریاست کا حکمران قرار پایا۔ سر ہنری مین پیٹریارکل تھیوری کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ Our next point is میٹریارکل تھیوری یعنی نظریہ مدرسری۔ پدرسری اور مدرسری نظریات بنیادی طور پر یکساں اصول پر پروان چڑھے۔ دونوں میں تسلیم کیا گیا کہ رشتہ داری ریاست کی بنیاد تھی اور قبیلہ کا سربراہ ریاست کا حکمران بنا۔ البتہ مدرسری نظریہ کے پیشکاروں نے موقف اختیار کیا کہ خاندان، برادری اور قبیلہ میں سربراہی عورت کو حاصل تھی، مرد کا اس حوالے سے کوئی کردار نہیں تھا۔ نظریہ مدرسری کے حامیوں نے چند اہم نقطے اٹھائے۔ مثلا نکاح اور خاندان کا تصور بہت بعد میں پیدا ہوا۔ ہزاروں سال پہلے انسان مل کر رہتے تھے، معاشرہ تھا اور اس میں نکاح کا رواج نہ تھا۔ عورت بیک وقت کئی مردوں سے جنسی ملاپ رکھتی تھی، اس لیے والد کا تعین ناممکن تھا۔ اولاد ماں کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یوں معاشرہ موجود تھا جس میں اولاد ماں کے ارد گرد رہتی تھی۔ معاشرہ میں اہم تر مقام ماں کو حاصل تھا۔ گروہ پہلے سے تھے جو مشترکہ طور پر رہ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ایک عورت اور ایک مرد اکٹھے رہنے لگے جس سے خاندان وجود میں آیا اور اس کی سربراہ عورت ہوا کرتی تھی۔ Our next point is social contract theory یعنی نظریہ معاہدہ عمرانی۔ نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کرنے والے مفکرین میں تین نام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن کو سوشل کنٹریکچوئلسٹ بھی کہا جاتا ہے: تھامس ہابس، جان لاک اور جان جیکس روسو۔ ان مفکرین کا دعویٰ ہے کہ ریاست عوام نے خود ایک اجتماعی معاہدے کے نتیجے میں تخلیق کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست نہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، نہ یہ خاندان یا قبیلہ کی وسیع شکل ہے اور نہ ہی طاقت کے استعمال کا نتیجہ ہے۔ عوام قدرتی انداز میں رہ رہے تھے، انہیں اپنی مشکلات کا احساس ہوا، تحفظ کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے مل جل کر ایک ریاست میں رہنے کا فیصلہ ایک معاہدہ کے ذریعے کیا۔ ریاست میں حکومت اور قوانین بنائے گئے، فطری زندگی کا خاتمہ ہوا، اب سب لوگ ریاستی حکمران کے مطیع ہو گئے۔ یہ نظریہ معاہدہ عمرانی یعنی معاشرہ میں رہتے ہوئے عوام کا ایک معاہدہ طے کرنا اور ریاست بنا لینا ایک ایسا نظریہ ہے جس کی مدد سے کئی تاریخی ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مثلا قدیم یونانی مفکرین افلاطون اور ارسطو کے دور میں معاہدہ عمرانی کا تصور موجود تھا جو ان کے پیش رو مفکرین سوفسطائیوں نے تخلیق کیا تھا۔ ایک ہندو وزیر اعظم چانکیہ نے چندر گپت موریہ کے زمانے میں ارتھ شاستر نامی کتاب میں ریاست کی معاہدہ عمرانی کی بنیاد پر تخلیق کے تصور کی حمایت کی۔ وہ لکھتا ہے کہ فطری زمانے کو ترک کر کے لوگوں نے معاہدہ کیا اور منو نامی فرد کو اپنا حکمران بنایا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل مقدس میں بھی درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور عوام کے مابین معاہدہ ہوا اور ریاست بنائی گئی۔ نظریہ معاہدہ عمرانی پوری تفصیل کے ساتھ پہلی بار 16ویں صدی میں منظر عام پر آیا۔ متعدد مفکرین نے نظریہ کے حق میں دلائل دیے۔ In the next lecture we will discuss the comparison of state and government, state and society, and state and nation. Thank you so much.